ناظرین کرام، وہ کہتے ہیں نا دن گنے جاتے تھے، اس دن کے لیے بڑا انتظار تھا اس فیصلے کا کہ دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ اب فیصلہ آیا ہے تو طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، باتیں تو ہونا تھی، کچھ فیصلہ بھی آتا، گفتگو تو ہونا تھی، لیکن جو فیصلہ آیا اس پر طرح طرح کے سوالات اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور چند گھنٹوں کے اندر لوگوں نے بعض ایسے سوالات اٹھا دیے ہیں جو یقینی طور پر قابل غور ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ سوالات غلط ہیں یا سوالات درست ہیں، یا میں یہ نہیں کہتا کہ فیصلہ درست ہے یا فیصلہ غلط ہے، لیکن کچھ سوالات ہیں جس کا جواب تاریخ کے ذمے ہے۔ تاریخ کے ذمے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کے فیصلے عدالتوں کے فیصلوں کے پابند نہیں ہوا کرتے۔ میں بات کو دہراتا ہوں کہ تاریخ کے فیصلے عدالتوں کے فیصلوں کے پابند نہیں ہوا کرتے۔ دیکھیے اس وقت صورتحال یہ تھی کہ وہ عدالت میں گئے، ایک فریق عدالت میں گیا جس کا نام سنی پتہ نہیں اتحاد ہے کیا ہے، انہوں نے کہا ہمارے ارکان کو بنایا جائے، ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کی اپیل تھی ان کو تو ملی نہیں۔ ایک تیسری پارٹی جو کہ اس کی فریق نہیں تھی ان کو مل گئی، جس کا نام پی ٹی آئی ہے، ان کو پارٹی بھی تسلیم کر لیا گیا۔ جب ان سے بلے کا نشان چھینا گیا تھا تو وہ یہی دلیل دے رہے تھے کہ ہم تو پارٹی کے طور پر الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اس وقت کسی نے دلیل نہیں دی کہ آپ تو پارٹی تو رہیں گے، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو بلے کا نشان ہی تو پوری پارٹی کو ایک اور نشان مل سکتا ہے۔ یہی سمجھا گیا کہ انتخابی نشان دینے کا مطلب ہے کہ وہ ایک انتخاب پارٹی کے طور پر، ایک پارلیمانی پارٹی کے طور پر انتخاب نہیں لڑ سکتے، ایک پارٹی کے طور پر وہ موجود رہیں گے، جب انتخاب کرا لیں گے تو پارٹی بن جائیں گے، کچھ یہی سمجھا گیا تھا۔ لیکن اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جو انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا، جو انہوں نے مانگا نہیں تھا، وہ ان کو دے دیا گیا ہے۔ وہ جسٹس ارشاد حسن کا فیصلہ کہ مشرف نے تو یہ پوچھا تھا کہ مجھے آئینی جواز دو، اور اس کو آئینی جواز دینے کے ساتھ ساتھ اس کو کہہ دیا کہ 3 سال تک تم آئین میں بھی ترمیم کر سکتے ہو۔ یہاں یہ ہوا کہ سنی اتحاد آیا تھا اپنی سیٹیں، مخصوص سیٹیں مانگنے کے لیے، انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو نہیں دیں گے، ہم پی ٹی آئی کو دیں گے۔ عوام کا حق یہ ہے، قانون اور انصاف کے تقاضے تو شاید پورے ہو گئے ہوں، لیکن سچ پوچھئے تو کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے؟ اور کیا اس سے کوئی نئے سوالات اور نئے کوئی بحثیں تو شروع نہیں ہو جائیں گی؟ کچھ کہتے ہو جائیں گی۔ 40 لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ تو پی ٹی آئی کے ہیں، باقیوں نے کیا ہوا ہے کہ وہ تو آزاد ارکان ہیں۔ جنہوں نے آزاد کیا تھا آپ نے کہا کہ نہیں بھی وہ اپنے آپ کو دوبارہ پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ یعنی غلطیاں الیکشن کمیشن ہی کی درست نہیں کی گئیں، بلکہ وہ غلطیاں جو ایک پولیٹیکل پارٹی نے کی گئی تھیں وہ بھی عدالت نے درست کر دی ہیں۔ یہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اس طرح کی بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، کچھ اور باتیں بھی ہیں جن پر ہم گفتگو کریں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آزاد ارکان تھے وہ پی ٹی آئی ہی کے ووٹوں پہ جیت کے آئے ہیں، انہیں ووٹ سے سامنے آئے ہیں، لیکن ان کی پارٹی نے ان پورے پروسیس میں جو غلطیاں کی، مثلا الیکشن نہیں کرایا، انٹر پارٹی الیکشن۔ بھئی آپ نے اگر طے کیا ہوا ہے کہ پارٹی الیکشن کرائیں گی تو الیکشن تو ہوتے ہیں، چلیے چلو اس کو اگنور کرتے ہیں، بلے کا نشان بھی چھن گیا۔ پھر اگر یہ کہا گیا، کہا جا رہا ہے کہ اگر نشان چھینا گیا تھا تو فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ پارٹی کے رکن کے طور پر انتخاب نہیں لڑ سکتے۔ یہ ایک ایسی ساری بحث ہے، ایک ایسا گنجلک سا مسئلہ ہے جس کو بہرحال حل ہونا ہے۔ تاریخ کو اس کا فیصلہ تو کرنا ہی کرنا ہے، عدالتیں بھی اپنے فیصلوں کو غور کریں تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہمارے ساتھ آج اس وقت حافظ احسان کھوکھر صاحب موجود ہیں، جسٹس شائق عثمانی صاحب ہیں، اور احسان رانا صاحب ہیں، اور جلدی ہمارے ساتھ بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بھی شریک ہو جائیں گے۔ پہلے میں جسٹس شائق عثمانی صاحب آپ سے پوچھتا ہوں جی، ظاہر ہے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کہ احتیاط کی ساتھ آپ اس پورے مسئلے پہ فیصلے پر کیا محسوس کرتے ہیں جی؟ لگتا تو ہے جی بڑی ایک لبرل اور کھلے دل کے ساتھ فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن بہت سے سوالات بھی اس سے پیدا ہو گئے ہیں، اور سوالات میں نے جان بوجھ کے پہلے اس لیے اٹھائے ہیں، یہ نہیں کہ یہ میری رائے ہے، میں نے سوالات اس لیے اٹھائے ہیں کہ جگہ جگہ اس طرح کے سوالات اٹھائے جائیں گے اور اٹھائے جا رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس پورے فیصلے کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کا تھا یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، قانونی فیصلہ نہیں تھا۔ سیاسی فیصلہ ہے، قانونی فیصلہ نہیں ہے۔ قانونی فیصلہ نہیں ہے، سیاسی فیصلہ اس لحاظ سے تھا کہ میرے خیال میں ججز جو ہیں وہ آج کل سوشل میڈیا سے اور پرنٹ میڈیا اور ٹی وی ہر ایک سے بڑے امپریس ہوتے ہیں دیکھ کر کے،
تو اس میں دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے کوئی اوپینین بنا لیے اور وہ اوپینین جو ہیں وہ اپنے اس فیصلے کے اندر انہوں نے ریفلیکٹ کر دیے. بہرحال جو انہوں نے کیا وہ تو ملک کے لیے تو میرے خیال میں بہتر ہی ہے, کیونکہ جو افراتفری اور شور شرابہ اور لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے شاید اس میں اس فیصلے سے کمی ہو جائے, وہ اپنی جگہ پر. لیکن جہاں تک کہ قانونی معاملہ ہے, قانون کے لحاظ سے یہ فیصلہ بالکل صحیح نہیں ہے, کیونکہ سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے ہمیشہ جو پٹیشن سپریم کورٹ کے پاس جاتی ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں پٹیشنر کون ہے اور پٹیشنر نے کیا کہا ہے. یہاں پہ پٹیشنر کو تو سائڈ لائن کر دیا گیا, اس کو تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا, اس کو انہوں نے کہا کہ وہ ہے ہی نہیں, موجود ہی نہیں ہے, کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا, وہ موجود ہی نہیں ہے. لیکن اور اس کی حالانکہ پٹیشن اس کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ وہ سیٹ مجھے دی جائیں اور وہ انہوں نے بات ہی نہیں کی, وہ سیٹ انہوں نے تحریک انصاف کو دے دی. حالانکہ تحریک انصاف نے خود اس لحاظ سے کوئی کارروائی نہیں کی, ان کی اپنی جو پارٹی کی جو ٹیمز تھیں انہوں نے اس کو کبھی کنسیڈر ہی نہیں کیا کہ جب الیکشن کمیشن نے یہ ان سے کہا کہ جی آپ انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو انہوں نے اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں فائل کی, کچھ نہیں کیا. اور جب وہ پٹیشنر تھے ہی نہیں, وہ سارے جتنی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا, وہ پارٹی نہیں تھی, لیکن سارا ریلیف ان کو دے دیا گیا اور ان کی سیٹ بھی مل جائیں گی جتنی ان کو مل. اور اس کے علاوہ اس میں ایڈوانٹیجز بھی انہوں نے یہ دیے, ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اتنے دنوں میں آپ دوبارہ اپنے آپ کو تحریک انصاف کے ممبران سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اس زمانے میں نہیں کیا تھا. اتنی ایڈوانٹیجز دیے ہیں تحریک انصاف کو کہ اس کے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی طور پر وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے اور یہ جو افراتفری ملک میں پھیلی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے. قانونی یہ بالکل صحیح نہیں ہے, اور میں طالب علم ہونے کے ناطے سے وہ لاء کے طالب علم کے ناطے سے میں تو یہ کہوں کہ ہماری کتابوں میں اس کی پوزیشن تقریباً وہی ہوگی جو کہ جسٹس منیر صاحب کی ججمنٹ کی ہے. سارانہ صاحب میں پہلے اب آپ سے پوچھتا ہوں, حالانکہ میں حافظ احسان کھوکھر صاحب کی طرف جانا چاہتا تھا, سوالات کئی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جی, یعنی کہ ہو سکتا ہے انصاف کے مطابق فیصلہ ہو, لیکن جیسے کہ جسٹس شائق عثمانی جیسا بڑا محتاط رائے دینے والا قانونی معاملات پر شخص بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ قانونی نہیں ہے, سیاسی فیصلہ ہے. اور ابھی بہت سے سوالات اٹھ کھڑے ہوں گے, وہ کہتے ہیں کہ جسٹس منیر جیسا فیصلہ یہ ثابت ہوگا تاریخ پر جا کر. کیا کہیں گے آپ اس صورتحال پر؟ جی بالکل, میں تو شائق عثمانی صاحب کے اس بات سے بالکل متفق ہوں, اور جو 5 ججز نے آئین کے خلاف فیصلہ دیا ہے قاضی فائز سمیت, وہ واقعی جسٹس منیر کے ساتھ کھڑے نظر آ رہی. وہ آئین کے خلاف کیسے ہے؟ معاملہ آئین کے خلاف کیسے ہے؟ آئین میں تو لکھا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے, جی میں بتاتا ہوں, یہ میں سن لینا سر, یہ بالکل اچھا آپ سنا دیں, ابھی حافظ احسان کھوکھر صاحب موجود ہیں, وہ جواب دے لیں گے خود ہی. جی نہیں, 3 بندے آج جواب دے سکتے ہیں وہ آپ سمیت, لیکن میں جو میری بات ہے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ پوری ہو جائے تو پھر جواب دینا تو زیادہ اچھا ہوگا. آپ بات کریں, میں آپ کی بات سننا چاہ رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا کہ وہ فارم 47 کے ساتھ کھڑے, 45 کے ساتھ نہیں کھڑے. اور وہ پاکستان, وہ حیران ہوں کہ جو چیز 8 ججز کو نظر آ گئی کہ کس طرح بے انصافی ہوئی ایک جماعت کے ساتھ, کس طرح اس کو پنجابی میں لفظ پمبل پوسے میں ڈالا, اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کس کے فارم جمع کراؤں, کس کا نہ کراؤں, کس طرح میں کروں. اس جماعت کو آپ نے سیاسی عمل سے نکال کے ادھر ادھر پھینک دیا. تو اگر صحیح ٹریک کے اوپر 8 جج لے کے آ رہے ہیں پاکستان کے نظام کو, اور ان طاقتوروں کو جنہوں نے اس سارے گیم کے پیچھے ہو کے یہ سارا کھیل کھیلا, میں تو حیران ہوں اپنے قانون کے سینئر لوگوں پہ کہ وہ اس کو سیاسی فیصلہ قرار دے رہے ہیں. یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے, اس سے لائن سیدھی ہو گئی کہ یہ جو مداخلتیں ہوتی ہیں اور لوگ اغوا ہو جاتے ہیں, لوگوں کے فارم چھین لیے جاتے ہیں, پریس کانفرنسیں کرا دی جاتی ہیں, پارٹیوں سے ان سے نشان چھین لیے جاتے ہیں. یہ کیسے آئینی دستوری فیصلہ, تاریخی فیصلہ, اس پہ رہیے نا ذرا تاکہ زیادہ بات سمجھ آ جائے. باقی ارد گرد تو کر رہا ہوں
मैं समझता हूं कि आपने जो आगाज में सारी बात आपने की और फिर उसे कहा कि ये सवाल उठ रहे हैं, मैं समझ रहा था आप अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये फैसला तारीख में हमेशा लिखा जाएगा। ये इस लफ्ज सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब जुडिशरी ने तमाम तर दबाव, तमाम तर रुकावटों, मसलहतों के से बाहर निकल के उन्होंने वो फैसला दिया जो आइन और कानून और इंसाफ कहता है। यही तो कह रहा हूं कि आइन कैसे कहता है ये बात, जिन्होंने इन तमाम, देखे ना, मैं को आईनी माहिर नहीं हूँ। फिर आप आईनी क्यों कह रहे हैं? अभी कहा शाइख साहब कह रहे थे कि सियासी फिर आप आईनी क्यों कह रहे हैं? मेरी सुन, ये कह रहे हैं कि जी बड़ा इंसाफ का फैसला है। सुन तो लेना सर, मेरी तो सुन लें, मेरी तो सुन लें सर। बाकी तीन लोग भी हैं अभी जो मुझे इसी बात के ऊपर बोलेंगे। बात नहीं, मैं आपकी बात के अंदर जो एक कंट्रडिक्शन मौजूद, आप कहते हैं मैं आईनी आदमी नहीं, मैं करूं, ये बिल्कुल ऐसे ही है सर, सुन लेना सर, मेरी सुन, ये आईनी बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैंने कहा मैं आइन का माहिर नहीं हूं, आपने कहा फिर आप आइन का कैसे कह रहे? मैं इसी तरह जैसे शाइख साहब सियासी माहिर नहीं है लेकिन वो इसे सियासी फैसला कह रहे हैं, तो ऐसे ही मैं आईनी माहिर नहीं हूं लेकिन मैं इसे आईनी माहिर फैसला कह रहा हूं। और मुझे तो ये नजर आता है कि आइन ये कहता है कि किसी भी जमात के ऊपर ना आप पाबंदी लगा सकते अनटिल अनलेस वो रियासत के को खिलाफ ना हो। किसी सियासी कारकुन से उसका जमहूरी हक नहीं छीन सकते, किसी सियासी जमात से उसका जमहूरी हक नहीं छीन सकते। और ये सब कुछ हुआ पिछले दिनों में। पीटीआई को जिस तरह उनसे सियासी हक छीना गया, इमरान खान पे 200 मुकदमे हुए, उनके वो उन फॉर्म नहीं जमा होने दिए गए, उनके लोगों के फॉर्म छीन लिए गए, उनके पोलिंग एजेंटों को नहीं बैठने दिया गया, तो उसके बाद अगर ये लाइन सीधी हो गई, मैं तो समझता हूँ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए इस फैसले के बाद। ये साबित हो गया कि ये सारा गंद इलेक्शन कमिश्नर ने फैलाया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनके ऊपर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बात तो साबित हो गई कि ये जिम्मेदार इलेक्शन कमिश्नर है जिसने आइन से हटके बल्ला छीना, आइन से हटके एक जमात के ऊपर पाबंदी लगाई, आइन से हटके उनके जमहूरियत छीना। मैं तो समझता हूँ इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन क्यों नहीं कराए? इंटर पार्टी इलेक्शन कराना आखिर कानून के मुताबिक है ना, क्यों नहीं इलेक्शन कराए? अगर मैं कहूं, अगर मेरा सवाल का जवाब आप सुन लें तो नहीं, तो मैं सुनने के लिए सवाल किया मैंने आपसे, आप जवाब देना। सर सुन लेना, सर सुन लेना, 2 दफा कराए उन्होंने, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को दोनों दफा कबूल नहीं हुए, लेकिन फजलुर रहमान साहब हुजरे में बैठ के अमीर बन जाए तो वो कबूल है। अच्छा, बाप का पार्टी बगैर किसी इलेक्शन के अगर वो उनका सदर मान ले वो ठीक है। नवाज शरीफ साहब बगैर किसी वोटिंग के सदर बन जाए हाथ खड़ा करने से तो वो ठीक है, लेकिन पीटीआई का इंतखाब ठीक नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून का सेल है वहां पे बैठा हुआ। सिकंदर साहब जो है, चलिए आप ये बात आपकी चलिए सुन ली। हाफिज हसन खोखर साहब क्या कहेंगे आप इस बात पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोई सवाल नहीं उठाता, सवाल उनकी बातों से खुद निकल आए हैं। हाँ, नहीं, इशार साहब ने जो बात की है, एक तो ये है कि हम यहाँ पे अगर बैठे हैं तो एक न्यूट्रल जो कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल ओपिनियन है हम उसके लिए बैठे हैं। हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और जो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के मुताबिक है हम उस पर बात करते हैं। और मेरा ख्याल है कि वही बात जो है वो जस्टिस साहब ने भी की है। और इसको इस पैराए के अंदर लेके जाना कि जी अब देखें ना कि जितनी भी इसार साहब ने बातें की हैं उसके अंदर जो आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके मुतालिक एक भी बात नहीं है। सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस नहीं, आज बात इस चीज़ के अंदर हुई है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, जो उनके पास मामला गया था आर्टिकल 51 का या आर्टिकल 106 का या सेक्शन 104 का या रूल 92, 94 उसके मुताबिक किया है, नंबर 1। और अगर उसके मुताबिक उन्होंने नहीं किया तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसको एक्सीड किया है? और अगर उसको एक्सीड किया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके मुताबिक एक फैसला किया है। मेजॉरिटी के मुताबिक तो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट का कहेंगे, लेकिन एज ए जजमेंट के तौर पे हम ये कहेंगे। और ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हर 10-12 साल के बाद इस तरह का एक करके फिर एक ऐसी ओपन विंडो खोल देती है कि जिसके ऊपर रिलाई किया जाता है। आप जस्टिस मुनीर से देख लें, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने विंडो दी। आप
जनरल ज़ियाउल हक का देख लें, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने विंडो दी। जफर अली शाह का केस आपने कहा, उसमें भी विंडो दी। अभी रिसेंटली एक केस आया जो आर्टिकल 63A का आया, जिसके अंदर ये था कि मामला ये था कि क्वालिफाई हैं या डिसक्वालीफाई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं तो ये तो वोट ही नहीं कास्ट कर सकते। और उसका क्या हुआ कि फिर पूरे मुल्क के अंदर आपने देखा, फिर गवर्नमेंट्स भी गई, एक ट्रबाइल भी आया, और आज भी वो फैसला जो है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला 63A का नहीं है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की नीयत ठीक हो कि जी इस मुल्क के अंदर डिफेक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या डिफेक्शन रोकना ये तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के? अब ये जो आज का फैसला आया है, वेरी इंटरेस्टिंग ये है कि पीटीआई ने आज तक इलेक्शन लड़ने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जाके इस रिजर्व सीट्स पे बात ही नहीं की कि हमें ये रिजर्व सीट्स दें। ना उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है वो हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है कि फैसला गलत है, ना हाई कोर्ट का जो 5 मेंबर्स बेंच का फैसला है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला किया है, बल्कि उन्होंने जो अपनी प्रॉक्सी एक पॉलिटिकल पार्टी है हर जगह उसे ये कहा है कि हमारे बंदे इनको गए हैं, इनको सीट दी जाए, और एसआईसी जो है वो पिटीशनर बन के सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया है। अब ये है कि एसआईसी जो है जिसने उसको फैसला किया है, पूरी सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि वो इंटाइटल नहीं है। अब उसके अंदर ये है कि जिसको वो इंटाइटल का उन्होंने कहा है, ना उन्होंने लिस्ट दी, ना उन्होंने इलेक्शन कमीशन को गए, ना उन्होंने ऑर्डर चैलेंज किया, ना उस ऑर्डर का खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, ना उनकी पिटीशन है, ना उनकी कंटेंशन है, ना उनका जो है वो उसके अंदर प्रेयर उन्होंने किया कि हमारी बात को सुना जाए। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है वो किया है हाइपोथेटिकल, और वो जो फैसला जिसकी तरफ शाइख साहब ने इशारा किया है वो है पॉलिटिकल का। और सुप्रीम कोर्ट का काम पॉलिटिक्स करना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना। पॉलिटिक्स करना जो है वो अदालत से बाहर का काम है। अगर आज हम इस विंडो को खोल दिए कि जिसके अंदर आर्टिकल 187 की तरफ अगर जाती है, आपने ये जो 9 सफ़े का ऑर्डर पड़ा हुआ है ये वाला, इसके अंदर जो 8 की मेजॉरिटी आई है, किसी एक शख्स ने आर्टिकल 51 पर रिलाई नहीं किया, किसी एक जज ने सेक्शन 104 या आर्टिकल 106 पे नहीं किया, किसी ने 92, 94 पे नहीं किया, और जो 94 जो इलेक्शन सिंबल वाला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर भी अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा, क्योंकि उसके अंदर बुनियादी शर्त है कि आपने सीट सिर्फ उसे देनी है कि जिसने इलेक्शन सिंबल के अंदर लड़ा हो, एज ए पार्टी के तौर पर लड़ा हो, और उसके बाद उसने एक सीट को सिक्योर किया हो। तो ये सारी चीजें जब मिसिंग हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने, मेरा ख्याल है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंडेट है 187 का, इसका मतलब ये है कि कल मैं किसी पार्टी के अंदर केस नहीं होता किसी के अंदर, और मैं जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट को कहूंगी, सुप्रीम कोर्ट खुद ही फैसला कर ले कि जी हमने अब कंप्लीट जस्टिस के अंदर 187 के अंदर जाना है। अब मीर साहब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास 2 ऑप्शन थी अगर सुप्रीम कोर्ट करती, लेकिन उसके साथ मैं एक समझता हूं जो नैरेटिव एक क्रिएट किया जा रहा है, अभी भी देखें कि गुफ्तगू के अंदर आया कि जी पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितनी मुदाखलत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित किया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया है कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं मुदाखलत करती उस चीज के अंदर, और उन्होंने जो फैसले को रिफ्लेक्ट करके किया है कि हम अपने चीफ जस्टिस को मिनॉरिटी के अंदर ला सकते हैं, और उसी चीफ जस्टिस जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो चीफ जस्टिस जो है उसके साथ अगर 8 मेंबर्स नहीं आए या 7 मेंबर्स उसके अंदर नहीं आए, तो इसका मतलब ये है कि सबने अपने जमीर या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया है। फैसला हो सकता है गलत है, इसार साहब अपनी इंटरप्रिटेशन लेंगे, शाइख साहब अपनी लेंगे, मैं अपनी लूंगा, लेकिन उस नैरेटिव को भी अब तर्क होना चाहिए कि हर चीज जो है वो हम जुडिशियल इंटरवेंशन के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और हैरेसमेंट के ऊपर डालते हैं, इसको भी किसी हद तक हम रोक दें। दूसरा उस चीज के अंदर है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान का ये फैसला जो है एज ए गुड प्रेसिडेंट के तौर पर जाना जाएगा? तो मैं ये समझता हूं कि ये वही मामला आएगा जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि जनरल मुशर्रफ जो थे उनको केस कोई और था, उन्होंने 3 साल की जो है वो आपने एक्सटेंशन दी। इस केस के अंदर मैं समझता हूं उससे भी आगे है कि एक आपने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को, एक ऐसे शख्स को रिलीफ दिया है, ना उसने वो ऑर्डर चैलेंज किया है, ना उसके अंदर वो पार्टी है, बल्कि वो खुद कह रहा है कि मेरी बजाय उसको दें जो एसआईसी है, और उसके सारे मेंबर्स जो हैं उसको जाके सपोर्ट भी करते हैं, और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं भाई
آپ ہی انٹائٹل ہیں, چاہے آپ نے پریئر بھی نہیں کہی, آپ ہی انٹائٹل ہیں چاہے آپ نے اس پروسیس میں حصہ ہی نہیں لیا, اور سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ بھی ایک کانٹراڈکٹری رول اس چیز کے اندر آتا ہے کہ انہیں یا تو اس چیز کو جسٹیفائی کرنا چاہیے تھا یا فرام ڈے ون اس ایشو کو ریزالو کر دینا چاہیے تھا کہ جی ایز اے پولیٹیکل پارٹی کا مطلب یہ نہیں ہے اور یہ, اور اگر وہ انڈیپینڈنٹ ممبرز وہاں پہ گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر اگلا آپشن یہ ہے کہ اگر آرٹیکل 63 اس چیز کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی ڈیفیکشن جاتا ہے کہ اگر آپ ایک ایفیڈیوٹ دے کے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن یا لا کے مطابق نہیں ہے. ہاں پولیٹیکل یا ایک یہ میں آپ کی طرف آؤں گا تو ان بہت سی باتوں کے جوابات آپ کے مجھے نہیں ہوں گے کیونکہ بہرحال ان کا تعلق آپ کی باتوں سے بنتا ہے. لیکن میں اس وقت ایک وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد حاضر ہوتی. جی ناظرین کرام, کچھ بارش کی وجہ سے, موسم کی وجہ سے ہمارے کچھ رابطے نہیں ہو رہے, لیکن بہرحال بحث ہماری جاری ہے. جسٹس شائق عثمانی صاحب, آپ نے ساری گفتگو سنی, اس میں کچھ سیاسی پہلو بھی ہیں, قانونی پہلو بھی ہیں, بہت سے پہلو بھی ہیں, اور آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ, بڑے اعتدال کے ساتھ اور بڑے قانونی طریقے سے سمجھایا کہ اس فیصلے میں کیا پرابلم ہے. یقینی طور پر بہت سے پرابلم ہے. اب ساری گفتگو کے بعد اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ فیصلہ تو گلے پڑنے والا ہے بہت سارا. یعنی کہ آپ ہو سکتا ہے کہ تاریخ کا سفر اپنے مدار پہ چلنا شروع کر دے, ٹریک پہ آ جائے, میں کچھ نہیں کہتا اس بارے میں, لیکن فیصلے کے بارے میں تو بہت سی رائے جو بنتی ہے اور بہت سے سوالات اور اٹھتے ہیں. وہ میں سوالات اٹھانا نہیں چاہتا, وہ خود جوڈیشری کے میں اس پہ اٹھانا نہیں چاہتا, بس یہی کہہ لیجئے گا. تو اس پہ کیا آپ یعنی کہ کہاں کھڑے ہیں ہم ایک اسٹیٹ کے طور پر, سپریم کورٹ کے بعد ہم کہاں جائیں؟ دیکھیے اس کا خیر سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آخری ہوتا ہے, اس کے اوپر ریویو فائل ہو سکتی ہے اگر کوئی کرے گا, لیکن ریویو میں وہی ججز ہوتے ہیں تو وہ ریویو میں تو کوئی خاص نتیجہ نہیں ہوگا, اور اسپلٹ ججمنٹ ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس میں ایک چیز جو آپ کو سوچنی چاہیے, وہ فیصلہ تو ہو گیا, لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ لوگ پی ٹی آئی کو سمجھتے تھے, عام طور سے یہ امپریشن یہ تھا کہ پی ٹی آئی سے زیادتی ہوئی ہے, اور اس زیادتی کو ختم کرنے کے لیے میرے خیال میں ججز کافی حد تک پریشان تھے, اور اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا. لیکن اس کا جو اثرات ہوں گے بعد میں, میرے خیال میں اس کو نہیں سوچا. مثلا جو پہلی چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہر ایک سیاسی پارٹی میں ضروری ہے کہ ان کے انٹرنل الیکشن ہوں. اگر آپ ایک پارٹی ہیں, پولیٹیکل پارٹی ہیں, اور آپ الیکشن کے پاور میں آنا چاہتے ہیں تو سب سے, اور ڈیموکریسی چلانا چاہتے ہیں, تو ضروری ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی میں ڈیموکریسی ہو. اگر آپ کی اپنی پارٹی میں ڈیموکریسی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کسی پارٹی میں آپ الیکشن کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اب یہ اس ججمنٹ کے بعد یہ جو سمبل کی وجہ سے جو پارٹی کو نکال دیا گیا تھا اور جو بھی اس کے اثرات ہوئے, تو اب اس کے بعد اور بعد میں ری اسٹیٹ ہو گئی, تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ کے انٹرنل الیکشن نہیں ہوتے اور اگر آپ وہ صحیح الیکشن نہیں کرواتے اپنی پارٹی کے اندر, تو اس کے باوجود آپ پارٹی رہیں گے. اور اس کے مطلب یہ ہے کہ انٹرنل الیکشن کی کوئی خاص امپورٹنس نہیں رہے گی. ایک یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ چیز جو سامنے آئی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں میری ایسوسیشن تھی پی ٹی آئی کے ساتھ, آج سے 10-15 سال پہلے, تو اس وقت میں نے الیکشن کے لیے بڑا زور دیا تھا کہ آپ انٹرنل الیکشن ضرور کرائیں, کیونکہ جب تک آپ خود اپنی پارٹی میں الیکشن نہیں کرائیں گے تو آپ کیسے ڈیموکریسی کی بات کر سکتے ہیں. تو ایک چیز تو یہ ختم ہو گئی. دوسری بات جو یہ ثابت ہو گئی کہ یہ جو سمبل ہے ہر ایک پارٹی کو ملتا ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ لامعنی ہو گیا بالکل. یعنی کوئی بھی پارٹی آگے کھڑی ہو سکتی ہے اور اپنے آپ کو ڈکلیئر کر کے اس کے ساتھ الیکشن لڑ سکتی ہے. اور تیسری بات جو اس میں اس سے صاف ظاہر ہوئی ہے, یہ چونکہ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ اپنی اسی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. تو یہ آئندہ جب الیکشن ہوں گے تو جو پارٹیوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, انٹرنل پرابلمز ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے کچھ لوگ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, وہ بعد میں پھر شور مچائیں گے کہ نہیں جی ہم تو انڈیپینڈنٹ نہیں تھے, ہم تو پارٹی کے ممبر ہیں. تو وہ بھی شروع کریں گے, تو کافی کنفیوژن اور کیوس ہوگا آپ کے آئندہ کے الیکشن میں. یہ 2-3 چیزیں جو ابھی سامنے آتی ہیں, اب ججمنٹ جب آئے گی ڈیٹیل تو پھر اس کے بعد اور بھی چیزیں نکلیں گی, لیکن فی الحال جو فیصلہ ہوا ہے اس سے یہ چیزیں تو یقیناً ہوں گی, اور اس سے آئندہ ہماری سیاست میں کافی پرابلمز ہوں گی.
جی اسار رانا صاحب، آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی سے بھی تلوار کا نشان چھینا گیا تھا، لیکن اس نے پھر نئی پارٹی رجسٹر کرائی، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، جس نے تیر کا نشان لیا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہتے تحریک انصاف کوئی بلے کی بجائے کوئی گیند کا نشان دے دو، لیکن پارلیمانی پارٹی کے طور پر اگر وہ الیکشن لڑنا چاہتی تھی تو اس کے لیے یہ انتخابی نشان ختم ہونے کا مطلب ہے کہ ایز اے پارلیمانی پارٹی وہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ چلیے مان لیجیے، آپ کی کیا یہ ساری گفتگو آپ نے سنی، احسان کھوکھر صاحب کی سنی، جسٹس شائق عثمانی صاحب کی سنی، سیاست اپارٹ، آپ ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس پوری صورتحال کو قانونی طور پر، آئینی طور پر، آپ کہتے ہیں میں آئینی ماہر نہیں ہوں، لیکن ایک جرنلسٹ کے طور پر جو لے مین ہوتا ہے، اسپیشلسٹ نہیں ہوتا لیکن ہر چیز پر نظر رکھتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے لیے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے مسائل حل ہو گئے، پیدا نہیں ہوئے۔ دیکھیں نا، ایک بات طے ہو گئی کہ یہ کسی فرد واحد کو، چاہے وہ الیکشن کمشنری کیوں نہ ہو یا کوئی اور لوگ نہ ہو، انہیں حق حاصل نہیں ہے کہ پاکستان کی کسی بھی جمہوری پارٹی کے اوپر کسی اس کے بغیر پابندی لگا دی جائے۔ نہیں، اس نے الیکشن نہیں کرایا نا، دیکھیں اب میں ٹوک نہیں رہا آپ کو، میں اس سوال کا جواب چاہ رہا ہوں جسٹس شائق عثمانی صاحب نے اٹھایا ہے کہ پارٹی الیکشن کرائے نہ کرائے، آپ مثال یہ نہ دیں کہ فضل الرحمان نے نہیں کرائے، نواز شریف نے کرائے، اگر پارٹی الیکشن نہ کرائے تو الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتا۔ سر دیکھیں، عرض یہ ہے کہ ابھی کوئی طریقہ بتا دیں کہ الیکشن جو ہے الیکشن کمیشن کے تحت ہو، الیکشن چیف جسٹس کے تحت ہو۔ میری سن لیجیے نا سر، میری سن لیجیے نا سر، 7.5 منٹ حافظ حسان صاحب مسلسل بولے، آپ نے نہیں، آپ یہ فکر چھوڑ دیجیے، آپ نکال لیجیے، مجھے نکالنے پڑیں گے، اس کو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ سر میری بات سن تو لیجیے نا، جب میں بولوں گا اور آپ بیچ میں مجھے بولنے نہیں، میں سوال کر رہا ہوں نا، سوال کر رہا ہوں کیونکہ ٹریک سے نہیں جانے دینا میں نے آپ کو۔ آپ نے سوال کر دیا، میرا موقع نہیں، ٹریک سے کیا، میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں مجھے بولنے تو دیجیے، میری بات تو کرنے دیجیے۔ بولیے۔ جب میری مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں، آپ فیصلے پہ بولیے نا، فیصلے پہ بولیے، وکیلوں کے ساتھ کرتے نا، فیصلے پہ بولیے۔ میں تو دیکھیں نا، یہ تو میں نے طے کرنا ہے کہ میں فیصلے پہ بول رہا ہوں یا نہیں، کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں نے کیا کرنا پھر بولوں، میں نے تو اپنا موقف سننا آپ کو نہیں۔ اچھا چلے، بولے، بات کریں، آپ بات کریں۔ اگر آپ نہیں، آپ قاضی فائزیسہ ہیں سر، آپ وکیل کو نہیں بولنے دیں گے تو نہیں، میں آپ بات کریں، آپ فکر بازی چھوڑ دیں، آپ بات کریں، میں آپ کو کھلی چھوڑ دیتا ہوں، میں روکتا نہیں بالکل۔ جی، میں عرض یہ ہے، میری عرض سن لیں کہ یہاں جو یہ لوگ گئے نا سنی اتحاد کے، بیسیکلی پی ٹی آئی وہاں پہ سپریم کورٹ میں یہ کہنے گئی کہ جناب ہم ایک جماعت ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اور مجبوراً ہمیں کبھی کسی جماعت کے پیچھے چھپنا پڑا، کبھی ہم وحدت المسلمین کی طرف چلے گئے، پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ اہل تشیع کی جماعت ہے تو کچھ اور نہ ہو جائے، پھر ہم بھاگے کیا کہتے ہیں تحریک انصاف کو نظریاتی کے کون سی ادھر، پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس کا بھی یہ مسئلہ ہے، پھر ہم ان کے پیچھے آئے تاکہ ہم اپنی بقا کی جنگ جو ہے وہ لڑتے رہے۔ سپریم کورٹ کے پاس پولی وہ یہ لے کے گئے تھے کہ یہ سیٹیں چاہے ہم سنی اتحاد میں ہے تو ہم وہی لوگ نا، تو جو بات ایک ٹریک سے ہٹ گئی تھی سپریم کورٹ نے اسے واپس لے آئے کہ ایک جماعت کو جب آپ اس سطح پہ کنفیوز کر دیں گے اور آپ اس کو بالکل کبھی اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہم اس جمہوری نظام میں اپنا پروسیس کیسے مکمل کریں، تو پھر وہ ایسے ہی کرے گی۔ دوسری بات جو آپ الیکشن کی کر رہے ہیں، تو میں مانتا ہوں، چلے میں یہ بات مان لیتا ہوں کہ انہوں نے الیکشن نہیں کرائے تھے اس لیے ہو گئے، پھر جب دوبارہ کرا دیے گور صاحب ہو گئے تو وہ الیکشن کمیشن نے تو اسے بھی نہیں مانا، اس کے بعد پھر دوبارہ الیکشن کمیشن کے کہنے پہ انتخابات ہوا، انہوں نے اسے بھی نہیں مانا۔ تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو خود ایک پارٹی کے طور پہ کھڑا ہوا تھا، اور سپریم کورٹ کے جو بعد نظر جتنی چیزیں آئی ہیں سامنے فیصلے میں، وہ یہی تو آئی ہیں کہ الیکشن کمیشن خود ہی انٹرپریٹ کرتا رہا سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اپنی مرضی سے اس کو انٹرپریٹ کر کے وہ کرتے۔ آج وہ الیکشن کمیشن کی وضاحت آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے، تو اگر آپ نے نہیں کہا تو پھر انہیں ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا، پھر ان سے بھلا کس بات پہ آپ نے چھینا تھا۔ یہ تو بعد میں جا کے کچھ دوستوں نے جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ کی ہے کہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں لگ سکتی انٹل انلیس وہ وفاق کے خلاف کام نہ کر رہی ہو، تو یہ بات کلیئر ہوئی، ادروائز یہ بات تو چھپی ہوئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو آج کا فیصلہ ہے
اس کو آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی ابھی اس نشستیں بھی واپس ہو جائیں گی، سارا کچھ ہو جائے گا. ابھی بڑی بات پڑی ہے، ابھی تو حکومت نے جانا ہے ریویو پٹیشن کے اندر. یہ آواز کیوں نہیں آ رہی بھائی؟ تو اس میں کیا کہتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر. تو یہ ابھی بہت دور ہے، ہنوز دلی دورست جمہوری سفر بہت دور ہے. ابھی بہت ساری طاقتور قوتیں اس نظام کو سیدھا پدرا نہیں ہونے دیں گی. لیکن چلے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر کے یہ تو طے کر دیا نا کہ پاکستان میں کسی ایک بھی سیاسی جماعت، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہی کیوں نہ ہو، کسی ایک کی مرضی سے یا چند لوگوں کی مرضی سے اس پہ نشان نہیں لگایا جا سکتا. پیپلز پارٹی اس کے اوپر نشان لگایا نہیں جا سکتا. سیاسی جماعتوں کو کام کرنے دیں. یہ تو کوئی بات نہیں کہ اگر آپ کو کوئی پسند نہیں ہے چہرہ، ٹھیک بات ہے سارانہ صاحب، آپ کی بات مکمل آ گئی جی. حافظ احسان کھوکھر صاحب، ایک تو انہوں نے لفظ کنفیوز استعمال کیا جی، کہ کنفیوژن ان کے خیال میں دور ہوئی ہے اور پارٹی کو کنفیوز کر دیا جی. وہ بیچارے دودھ کو دودھو کہتے تھے، بیوقوف بن گئے، کنفیوز ہو گئے. یہ ایک دلیل ایسی نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ سارا جو پروسیس شروع ہوا ہے، ایک لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں قانونی طور پر ٹھیک کیا گیا. بلے کا نشان نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ پارٹی کوئی دوسرا نشان لے سکتی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ایز اے پارٹی وہ پارلیمانی پارٹی الیکشن لڑنے کی ایک پارٹی کے طور پر نیت نہیں، ویسا پارٹی کے طور پر ایگزسٹ کرے گی. جب الیکشن کرائے گی وہ پارلیمانی پارٹی. بہت سے انٹرپریٹیشن ہو سکتے ہیں. آپ اس سارے مسئلے پر کیا کہتے ہیں جو سارانہ صاحب نے بہت سی باتیں چھیڑی ہیں اور شاہد عثمانی صاحب نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں؟ میر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 پاس کیا گیا تھا اس کے اندر پی ٹی آئی ایز اے سگنیٹری تھی. اس کے اندر ہی یہ تھا کہ آپ نے اپنا سرٹیفکیٹ دینا ہے کہ آپ نے الیکشن کروانا ہے، اور اگر آپ سرٹیفکیٹ نہیں دیتے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں دیتا کہ آپ نے ان اکارڈنس ود لا نہیں کرایا. اور اس کی بھی ایک چیکڈ ہسٹری ہے کہ 2019 سے وہ الیکشن نہیں ہوئے تھے، اور اس کے اندر پہلے 1 سال کا ٹائم مانگا گیا. جب 22 کی باری آئی پھر اس کو لنگر آن کیا جاتا رہا. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنے الیکشن کو آرڈر نہیں کر سکتی یا اس سے پہلے جو اپنا آئین ہے اس کے مطابق اپنے پہلے آفس بیریئرز کو ہی ہٹا کے ایک نیا فیصلہ نہیں کر سکتی، تو کس طرح آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہیں گے کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ غلط کام تھا تو آپ اس کو ریکٹیفائی کر لیتے کہ یہ پروسیس اس طرح نہیں ہے، اس طرح. اور اگر آپ الیکشن کمیشن کا 2023 کا فیصلہ دیکھیں تو انہوں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیے تھے کہ انہوں نے کنسیڈ کیا تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس کے باوجود جو ہے ہمیں ہماری چیز کو کنسیڈر کیا جائے. اب جو سیکشن 215 ہے اس کو آج کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک جو اسٹیچوٹری پروویژن ہے اس کو ریڈنڈنٹ کر دیا ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو رول 94 کے اندر تھا کہ صرف وہ پولیٹیکل پارٹی اس پروسیس پارلیمانی پارٹی کے اندر آئے گی جس نے الیکشن سمبل کے اوپر الیکشن لڑا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو تھے وہ پارٹی کے طور پہ آئے تھے، اور پارٹی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پارٹی بین نہیں ہوئی تھی، نشان نہیں ملی تھا، لیکن اس نشان کے بعد جو ہے وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ان کی اسمبلی میں پریزنس نہیں ہو سکتی جتنی دیر تک آپ رول 94 کو جو ہے یا اس سے ہٹائیں یا اس کے اندر امینڈمنٹ کریں. تو میننگ دیر بائی کہ سپریم کورٹ نے 92 کا جو رول تھا اس کو بھی ریڈنڈنٹ کیا. پھر تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے ریزرو سیٹس کا ایک فارمولا اپنایا ہے تو 2 پروسیس ہے نا. ایک وہ پروسیس ہے جو 8 فروری سے پہلے تھا، تو یہی کینڈیڈیٹس جو تھے اپنی سیٹ دے دیتے، نہیں تھی. اب دوسرا جب 8 سے 22 آیا تو اس کے دوران اگر اس ایس آئی سی کو جوائن کیا تھا تو اس وقت وہ یہ کر لیتے کہ الیکشن کمیشن کے اندر خود چلے جاتے کہ بھائی صاحب ہم ہی وہ کینڈیڈیٹس ہیں، ہمارے ہی وہ ڈکلریشن ہے، آپ ہمیں ریزرو سیٹ سے. اور یہی بار بار سپریم کورٹ کے اندر لاسٹ ہیئرنگ کے اندر بھی آئی تھی کہ اگر پی ٹی آئی خود اس کیس کو لے کے آتی تو اس کا کیس بہت ہی اچھا ہوتا، لیکن ان کی ایک لیگل اسٹریٹجی کے اندر فلو تھا، اور اس فلو کے اندر وہ بار کبھی کدھر جا رہے ہیں کبھی کدھر جا رہے ہیں. دیکھیں جب آپ پولیٹیکل پروسیس کے اندر آتے ہیں، جب آپ کنفرنٹیشن موڈ کے اندر آتے ہیں تو پھر آپ کو اپنا ہاؤس جو ہے وہ لیگلی آرڈر تو کرنا چاہیے نا.
یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں کنفرنٹیشن کے اندر بھی جاؤں, میں گالیاں بھی دوں اور اس کے بعد میں یہ کہوں نہیں جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں. تو پھر آپ ان چیزوں کو آرڈر کے اندر لے کے آتے. وہاں کے اوپر پھر یہ ایس آئی سی کو لے گئے, اور ایس آئی سی نہ اندر تھی نہ باہر تھی. پھر ایس آئی سی کو آگے کرتے کراتے معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر لے گئے. اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ جی کیا ان کو پولیٹیکلی ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے, اور وہاں کے اوپر بھی ایس آئی سی کا یا ان کا یہ تھا کہ سر اگر ایس آئی سی نہیں ہے تو ان کو بھی نہیں ملنی چاہیے. کسی سٹیج کے اوپر یہ نہیں آیا کہ ایس آئی سی نے یہ کہا ہو کہ سر ہمیں نہ دے, آپ پی ٹی آئی کو دے دیں, کیونکہ وہ اس لیے نہیں آ سکتا تھا کہ پی ٹی آئی نے تو نہ اس معاملے کو پروسیس کیا نہ چیلنج کیا. لیکن جو اگلی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے جس کے اندر بار بار یہ ہے کہ شاید ایک ہی فیصلہ آ کے ہم کہتے ہیں کہ شاید نظام کے خلاف کھڑا ہو گئے, تو پھر ہمیں اس میں بات میں رہنا چاہیے نا. آج کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان جتنے بھی فیصلے کرے پھر ہمیں کھڑے رہنا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے وہ ضمیر کے مطابق ہے یا کانشیس کے مطابق ہے. یہ کیوں ہم بائفرکیٹ کرتے ہیں کہ ایک فیصلے کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کھڑی ہو گئی ہے اور دوسرے کے اوپر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ لیٹ گئی ہے. سپریم کورٹ کو جتنی دیر تک کانسٹیٹیوشنل لمٹ کے اندر فیصلے نہیں کریں گے, ہمارے ملک کے اندر آپ کے سامنے پاناما کا نہیں آیا, پاناما کے اندر معاملہ تو دوسرا تھا لیکن فیصلہ آپ نے اقامہ پہ کر دیا, اور اس کی آج تک آپ کمپلیکیشن جو ہے دوبارہ آتے ہیں. جی مجھے ایک وقفہ لینا پڑ رہا ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور بحث کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وقت کم رہ گیا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بحث کسی نتیجے پہنچے گی نہیں لیکن سارے پہلو سامنے آ جانے چاہیے. یہی آج کی بحث کا ہمارا ایک کہہ لیجئے گا خلاصہ ہوگا کہ ساری باتیں سامنے آ جائیں. وقفے کے بعد حاضر. جی ناظرین کرام, ہم اب گفتگو کے آخری مرحلے پر ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو باتیں رہ بھی گئی ہیں, رہ تو کچھ نہیں گئی, ساری باتیں آ گئی ہیں, اس کے حد پہلو آ گئے ہیں, ان باتوں کو میں کنکلوڈ کروں. جسٹس حافظ احسان کھوکھر صاحب کو جانا بھی ہے اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جسٹس شائق عثمانی سب سے آخر میں بات کریں تاکہ احسان رانا صاحب نے جانا ہے. اچھا, احسان رانا صاحب نے سے جانا ہے تو پہلے میں احسان رانا صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. احسان رانا صاحب آپ چلے جائیں گے تو پھر آپ کی باتوں کا کوئی جواب آئے گا تو آپ کہیں گے میرے جانے کے بعد جواب دے دیا, لیکن بہرحال آپ پہلے باتیں کر لیں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور میں بالکل نہیں ٹوکوں گا آپ کو. کچھ نہیں کہہ رہا نہیں, میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا. ویسے تو کیا کہتے ہیں, جان ایلیٹ کا شعر ہے کہ اب مجھے کوئی ٹوکتا بھی نہیں, یہی ہوتا ہے خاندان میں. کیا آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ ہمیں ٹوکیں گے تو ہمیں اچھا لگے گا, ہمیں برا نہیں لگتا. نہیں میں ٹوکتا نہیں, میں صرف آپ سے سوال بیچ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ جو آپ کی گفتگو پر سوال اٹھے اس کے جواب آپ وہیں دے دیں. یعنی آپ پہ بیچ میں اعتراض کرنے کا مقصد نہیں ہوتا بلکہ سوال اٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جواب آپ وہیں دے دیں, وہیں پانی کا پانی ہو جائے, دودھ کا دودھ ہو جائے. جی آپ فرمائیں. بالکل ٹھیک ہے سر. میں عرض یہ کروں گا کہ دیکھیں, میں صحافی کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوری نظام کسی بھی دباؤ کے بغیر چلنا چاہیے. نہ نواز شریف کو چلتے ہوئے وزیر اعظم کو اچانک کسی بنیاد پہ ہٹا دینا چاہیے 3 دفعہ, نہ بی بی شہید کو, نہ عمران خان. پاکستان دنیا بھر میں احتساب کا سب سے بہترین رستہ جو ہے نا وہ انتخاب ہوتا ہے. تو میں تو اس فیصلے پہ اس لیے خوش ہوں کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو تسلیم کرنے کی خو تو پیدا ہو رہی ہے. یہ تو پیدا ہو رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں جن کے پیچھے عوام کھڑی ہے ان کا رائٹ ہے کہ وہ الیکشن لڑیں, ان کا حق ہے کہ ان کو ادھر ادھر رستوں میں نہ بھٹکایا جائے. اور یہ آج کا فیصلہ ہمیشہ, یہ کوئی عمران کے لیے نہیں ہے, یہ کچھ دنوں بعد نواز شریف صاحب کے لیے بھی یہی فیصلہ کارآمد ہو سکتا ہے, کیونکہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی رہنماؤں کو حق ہے کہ ان کو لڑنے دی جائے. ان کو اس طرح ذاتی اناؤ کی جنگ کے اندر دھکیل کے پاکستان کو جس دلدل میں آپ نے پھنسا دیا ہے, عدم استحکام کی دلدل میں, اس سے نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کو ان کا جمہوری حق ملے, سیاسی حق ملے. اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تاریخی فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ نے چند بہادرانہ جو فیصلے کیے ان میں سے ایک فیصلہ. چلیے بالکل آپ کی بات آ گئی. حافظ احسان کھوکھر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ آخر میں جو بھی کنکلوڈ کرنا چاہیں. میرا پرابلم یہ ہے کہ جو ساری جو بحث ہم کر رہے ہیں اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ جو سمجھ نہ آنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہیومن رائٹس کے نام پر اور جمہوریت کے نام پر بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے ہیں. میں وہ بات نہیں کہنا چاہتا تھا جو اقبال نے کہی تھی, جو رینے گینو نے کہی تھی, جو سگمنڈ فرائڈ نے کہی تھی. جمہوریت پر جو اعتراضات کیے تھے میں وہ اٹھانا نہیں چاہ رہا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کیا ہم جمہوریت کو بھی بدنام کرنا چاہ رہے ہیں؟
کیا یہ صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے کیا ہم عدالتی سسٹم کو ہی بدنام کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں سوال پیدا ہو رہے ہیں، کوئی حل نظر آتا ہے ہمارے ملک کی صورتحال میں آپ کے سامنے؟ پھر میں آخر میں جسٹس شاکر عثمانی صاحب کی طرف آؤں گا۔ دیکھیں میر صاحب 47 سے لے کے تو جب پاکستان کے اندر یہ مختلف پروسیس تھا، چلتا رہا ان کا پولیٹیکل پارٹیز کا، کبھی گورنر جنرل کا، کبھی پرائم منسٹر کا، کبھی مارشل لاء آیا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا جو 1971 کے اندر تھا کہ سپریم کورٹ کو پولیٹیکل کوسچنز کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے، اور یہ دنیا بھر کے اندر ایک اسٹیبلش پرنسپل ہے کہ سپریم کورٹس جو ہیں وہ پولیٹیکل کوسچنز کے اندر نہیں جاتی۔ یہ پولیٹیکل کوسچنز جو ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کو حل کرنے ہوتے ہیں یا پارلیمنٹ کے اندر کرنے ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں آپ کی کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو مانتی نہیں ہیں، اور اس کے اندر ٹٹ فار ٹیٹ کے ہوتے ہوئے معاملہ جو ہے وہ کورٹس کے اندر جاتا ہے، اور کورٹس کا جو ایلیویشن کا پروسیس تھا وہ پاکستان کے اندر کبھی بھی اچھا نہیں گنا گیا، اور وہاں کے اوپر جو ہے مرضی کے جج بھی لائے گئے اور مرضی کی اپوائنٹمنٹس بھی کی گئی۔ اب وہی کیس جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایک سپیس بنتی ہے جس کے اندر میرا جج، آپ کا جج، اس کا جج، فلانا جج جو ہے۔ تو میں اس کے اندر جو وے فارورڈ سمجھتا ہوں وہ یہ ہوں کہ نمبر 1 یہ ہے کہ آج کے فیصلے سے پاکستان کا جو پولیٹیکل گورنمنٹس کا اسپیکٹرم ہے وہ چینج نہیں آئے گا، یعنی کہ سینٹر کے پاس بھی سیٹس ہیں، پنجاب کے پاس بھی ہیں، کے پی کے میں پی ٹی آئی کے پاس ہیں، سندھ میں پیپلز پارٹی کے اندر ہے، لیکن جو اگلی چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو اب سیکھ لینا چاہیے، آپس میں بیٹھ کے ایک روڈ میپ کر لینا چاہیے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ 15 سے 20 سال کا روڈ میپ ہے، میں آپ کی ایگزسٹنس مانتا ہوں، آپ میری مانیں، اور اگر ہمارا کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا کسی چیز پہ آتا ہے تو یا الیکشن فیصلہ کرے گا، اور اس الیکشن کی ٹرانسپیرنسی کے لیے ہم یہ میکانزم کرتے ہیں، یا اس چیز کو ہم پارلیمنٹ کے اندر کریں گے۔ ہم ہر چیز کو عدالت کے اندر نہیں لے کے جائیں گے تاکہ نہ ہم کنٹروورشل ہوں، نہ عدالت کنٹروورشل ہو، اور نہ اس طرح کے فیصلے آئیں کہ جس کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل ویکیوم آئے، وہ چیز آئے۔ جتنی دیر تک میر صاحب یہ نہیں کریں گے، ابھی اسار صاحب نے بات کی، مجھے یہ بتائیں کہ 22 کے اندر کیا عمران خان صاحب کو جوڈیشری نے نکالا تھا؟ کیا انہیں جو ہے وہ 58(2) بھی نہیں نکالا تھا؟ ایک پولیٹیکل پروسیس آیا، آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، ہوا، اس کے متعلق تھا آپ اسمبلی میں بیٹھتے، اپنی سیٹس نہ چھوڑتے، ٹائم پہ الیکشن آتا، پھر دوبارہ آپ کو موقع ملتا، لیکن وہ جو چکر ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ ابھی بھی یہ پارٹیز نہ سمجھیں تو آپ کو میں بتاؤں کہ اسی طرح معاملہ چلتے رہیں گے، سپریم کورٹ کنٹروورشل ہوتی رہے گی، عوام پیچھے جاتی رہے گی، اور ہم اسی اسٹیج وشیس سرکل کے اندر رہیں گے جس کے اندر ہم چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی انٹینشن نہیں ہے اس کو چھوڑا جائے، اور اس سے پاکستان کا عام آدمی سفر کر رہا ہے۔ جی جسٹس شاکر عثمانی صاحب، آپ کیسے، اب بحث آپ کو کنکلوڈ کرنی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اور ایسے کنکلوڈ کیجئے کہ مجھے کچھ نہ کہنا پڑے۔ انگریزی میں مثل ہے all is well that ends well۔ اب دیکھیے جو کچھ بھی ہو گیا، ایک چیز ہر صورت اچھی ہے کہ اس کی وجہ سے، اس فیصلے کی وجہ سے افراتفری، سیاسی افراتفری جو ملک میں چل رہی تھی، اور شور اور گالی اور یہ سب کچھ، اس میں شاید کمی آ سکتی ہے، لیکن یہ سب ڈپینڈ کرے گا پی ٹی آئی کے ایٹیٹیوڈ کے اوپر۔ اگر پی ٹی آئی اپنی اگریسو ایٹیٹیوڈ کو کم کر دیتی ہے اور ایک سیاسی پارٹی، پارلیمنٹ کی پارٹی کے تحت پارلیمنٹ میں حصہ لیتی ہے اور مثبت انداز سے، تو یقیناً ہمارے ملک کے لیے بہتری آئے گی۔ اس لحاظ سے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ فیصلہ جو ہے بہتر ثابت ہوگا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، اگر پی ٹی آئی اپنا ایٹیٹیوڈ جو ابھی تک ان کا ہے، ایگریسو ایٹیٹیوڈ برقرار رکھتی ہے، تو حالات اور بھی خراب ہوں۔ ٹھیک بات جی، ناظرین کرام، آپ نے پوری گفتگو سنی، ہر طرح کی رائے آپ کے سامنے آئی، اس فیصلے کے بارے میں جو قانونی اعتراضات ہیں وہ بھی سامنے آئے کہ جو پارٹی گئی نہیں ہے عدالت کے پاس ریلیف لینے کے لیے، آپ نے اس کو ریلیف دے دیا، اور جو ریلیف لینے گئے تھے اس کی چھٹی ویسے ہی کرا دی آپ نے، اور ایک ایسا آپ نے کرائسس پیدا کیا جو جلدی حل نہیں ہوگا۔ اب کسی کا خیال ہے کہ جلدی حل ہوگا، تو جلدی حل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو دوسرے اداروں کے پاس بھی طاقت ہے، اداروں کے پاس نہیں، عوام کے پاس بھی طاقت ہے۔ اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ لوگ فلاں پارٹی کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کو یہ رائے دینے کا حق کس نے دیا ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ عوام اس کے ساتھ ہیں یا اس کے ساتھ ہیں؟ یہ کسی ایک شخص کا حق نہیں ہے، یا کسی ایک ادارے کا حق نہیں ہے۔ یہ حق تو یا تو الیکشن کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے، یا پھر اقبال کی بات مان لیجئے کہ 200 گدھے جو ہیں وہ ان کے اندر ایک شخص کا دماغ نہیں آ سکتا، وہ جو جمہوریت کے بارے میں انہوں نے کہا تھا۔ میں وہ بات کہنا نہیں چاہتا، اور بھی اعتراضات تھے
جو میں اٹھانا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر ہم نے اس ملک کو جمہوری طریقے سے آگے لے جانا ہے تو ہمیں بہت سی باتوں کو، بہت سی اصولوں کو اور بہت سی وزاداریوں کو اور نستعلیق طریقوں کو اپنانا پڑے گا، ورنہ یہ سمجھیے کہ ہم انقلاب کو دستک دیں گے، اور انقلاب کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں جمہوری طریقے سے آگے بڑھنا ہے، جمہوری طریقے سے آگے چلنا ہے۔ آپ نے بار بار آئین کا ستیہ ناش کر دیا ہے، آئین کو ثابت کر دیا ہے کہ آئین جو ہے اس کی کسی نئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ انٹرپریٹیشن تو ہم کہتے ہیں ری رائٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آئین نامکمل ہے، نکمہ تو میں نہیں کہوں گا، نامکمل ہے۔ اور اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں گے تو باقی کیا بچے گا؟ خدا کے لیے سوچیں، پولیٹیکل پارٹیاں سوچیں، تمام ادارے سوچیں، تمام سٹیک ہولڈر سوچیں اور سوچ کے کچھ فیصلہ کریں۔ پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اور انشاءاللہ مضبوط ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔